کچھ لوگ صرف اس لیے بڑے کہلاتے ہیں کہ وہ پہلے پیدا ہو گئے۔ اصل بڑا تو وہ ہے جو کردار اور ذمہ داری سے اپنا بڑا ہونا ثابت کرے۔ جس بلی کو شیر بننے کا شوق ہو اسے چوہے کھانے کی عادت چھوڑنی پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارا شوق رکھیں۔ جو شیر گلے میں گھنٹی باندھ لیتا ہے اس کی موت بھوک سے ہوتی ہے۔ وقت کے شکنجوں نے خواہشوں کے پھولوں کو نوچ نوچ کر توڑا ہے، کیا یہ ظلم تھوڑا ہے؟ لمبا ہے سفر، اس میں کہیں رات تو ہوگی۔ دل میں جو ہے وہ سب کچھ نہیں کہا جا سکتا، تبھی تو خدا نے آہیں، آنسو، لمبی نیند، ٹھنڈی مسکراہٹ اور ہاتھ کی کپکپاہٹ کو پیدا کیا ہے۔ دوست کو اس کے کام سے پہچانو، باتوں سے نہیں، اور عاشق کو زبان سے نہیں، توجہ سے پہچانو۔ اپنی زندگی کی کتاب کو صرف ایک سیاہ صفحے کی وجہ سے مت جلاؤ۔ اس صفحے کو آرام سے لپیٹ دو یا پھر زور سے کھینچ ڈالو۔ حاوی ہونے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ اپنا قیام لمبا کرو، بلکہ یہ ہے کہ آپ جتنا ٹھہرو اچھے سے ٹھہرو۔ رحم دل، نرم روح اور نرم طبیعت والا دوست آپ کو بھری زمین سے الگ کر لیتا ہے۔ کچھ غائب ہے، شاید امید، شاید یقین، شاید کوئی اپنا، شاید ہم، شاید کچھ اور۔ رنگ رنگ کے لوگوں میں ہر شخص کے 100 رنگ۔ اپنے دکھ میں کسی دوسرے کا دل نہیں دکھاتے۔ جن کے شانوں پر کسی دلاسے کی تھپکی نہیں، ان کے دل غم کے بوجھ سے جھک جاتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر واپسی کا موقع نہیں ملتا۔ مسائل دیکھتے ہیں ہم کو اور ہم مسلسل رب کو دیکھے جا رہے ہیں۔ مہربان بنو لیکن کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ تم اچھے ہو۔ مستقبل کی خوشی کچھ نہیں ہوتی، خوشی حال میں ہوتی ہے، جس لمحے میں آپ ہیں، زندگی کے جس دور میں آپ ہیں۔ کوئی انسان آپ کے باغ سے پھول توڑ سکتا ہے لیکن اس میں آنے والی بہار کو نہیں روک سکتا۔ انسان نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کب کب کہاں کہاں کس کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ سکون، کامیابی، ان کے 2 ہی طریقے ہیں، یا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یا پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ حیرت ہے کہ انسان کا دل نیکی کے لیے ہی کیوں سخت ہوتا ہے، وہ کبھی گناہ کے لیے سخت کیوں نہیں ہوا؟ کسی کے پاس بہت کچھ ہے خدا کا دیا ہوا، کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ جب بندے کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرے تو لوگوں کی ضرورتیں اس کی طرف کر دیتا ہے۔ کسی بھی چیز کا اصل مالک وہ ہوتا ہے جو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ چپ کی پوٹلی میں سیانے لوگ دکھ کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ محبت سے مطمئن ہونا آپ کو خیانت سے روکتا ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہے، اگر آپ اس سے مطمئن ہیں تو چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو، آپ اسی کے رہتے ہیں۔ یہ سکون کی کمی کا دور ہے، جسے نیند آ گئی وہ خوش نصیب ہے۔
زندگی کا سفر ایسے لوگوں کے ساتھ کریں جو خود سے زیادہ آپ کا خیال رکھتے ہوں۔ اگر تم اپنے اندر کے چراغ کو جلا لو تو تمہیں دوسروں کے اندھیروں سے خوف نہیں رہے گا۔ خود کو بدلنا دنیا کو بدلنے کی پہلی شرط ہے۔ جس دن تم نے یہ جان لیا کہ تم کون ہو، تمہیں کسی تعریف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو شخص اپنی نیت ٹھیک رکھے، خدا اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنے درد کو سمجھو، وہ تمہیں تمہاری اصل پہچان دے گا۔ جب تم تھک جاؤ تب رکنا مت، بلکہ جب مکمل ہو جاؤ تب رکنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہی تمہاری روحانی تربیت کا ذریعہ ہے۔ اگر تم اپنی خاموشی سے محبت کرنا سیکھ لو تو دنیا کا شور تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ خلیل جبران کہتے ہیں، زندگی تم سے تمہاری سچائی مانگتی ہے، تمہارا جھوٹ نہیں۔ محبت وہ دروازہ ہے جو نفرت کو اندر آنے نہیں دیتا۔ جسے تم مشکل سمجھتے ہو وہ تمہیں بنانے کے لیے آیا ہے۔ کامیابی کے لیے کوئی شور نہیں مچاتا، وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی ہے۔ روح کی بھوک روٹی سے نہیں، سچ سے مٹتی ہے۔ اگر تمہارے دل میں درد ہے تو سمجھ لو کہ رب تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ سچ وہ زخم ہے جو علاج بھی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی عبادت اپنے ضمیر کے مطابق جینا ہے۔ دعا وہ راز ہے جو بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہیں توڑتی ہے تمہیں بناتی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی نہ ہرا سکے تو اپنے نفس کو ہرا دو۔ جو کچھ تم سیکھ چکے ہو اسے دوسرے کے کام میں لاؤ، یہی اصل علم ہے۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے اس کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے اونچی آواز ہوتی ہے۔ انسان وہی ہے جو آزمائش میں کھرا اترے۔ خود کو جانو، دنیا کو جاننے کا دروازہ کھل جائے گا۔ وہ جو اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتا ہے وہی سورج بننے کے قابل ہوتا ہے۔ صبر کرنا طاقت کی نشانی ہے، کمزوری کی نہیں۔ محبت وہ عمل ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ جو شخص اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے وہ کبھی نہیں بھٹکتا۔ جو شخص اپنی کمزوری کو قبول کرتا ہے وہی سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ انسانی وقار دولت سے نہیں، کردار سے بنتا ہے۔ اگر تم اپنے ماضی سے کچھ نہ سیکھ سکو تو وہ تمہیں کھا جائے گا۔ علم وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ محنت کرنے والوں کا راستہ ہمیشہ روشنی سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو خاموش رہتے ہیں اکثر سب کچھ جانتے ہیں۔ سچائی ایک عمل ہے، الفاظ نہیں۔ انسان کو جتنا نقصان دوسروں کی سوچ سے نہیں، اپنی الجھنوں سے ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کر دیتا ہے وہ اپنے دل کو ہلکا کر لیتا ہے۔ جس دن تم سیکھ گئے کہ صبر سب کچھ ہے، اسی دن تم جیت گئے۔ زندگی وہ استاد ہے جو بغیر بتائے سبق دے جاتا ہے۔ ہر وہ دن جس میں تم کچھ نیا سیکھو ایک نعمت ہے۔ خدا کے فیصلے ہمیشہ تمہارے فائدے میں ہوتے ہیں۔
چاہے تمہیں نظر نہ آئے۔ دل کی آنکھ کھلی ہو تو اندھیرے بھی چراغ لگتے ہیں۔ محنت کے بغیر خواب صرف خیالی پلاؤ ہے۔ اپنی قیمت جانو ورنہ دنیا تمہیں سستا سمجھے گی۔ جو انسان سچ بولتا ہے وہ کبھی نہیں ڈرتا۔ بہترین عبادت اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے۔ جو انسان خود سے جنگ جیت لیتا ہے وہ دنیا سے بھی جیت لیتا ہے۔ روح کا سکون دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا، صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ خوف کو پہچانو، اس کا سامنا کرو اور آزاد ہو جاؤ۔ جس دن تم نے اپنی خاموشی سے سیکھنا شروع کیا، تمہارا اصل سفر شروع ہو گیا۔ انسان جتنا خود کو سمجھتا ہے اتنا ہی دنیا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ جب رب خاموش ہوتا ہے تب وہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ جو انسان زندگی کی سچائی سے منہ موڑتا ہے وہ ہمیشہ جھوٹ کے سائے میں جیتا ہے۔ اپنے حال کو بہتر بناؤ، مستقبل خود بہتر ہو جائے گا۔ جو صبر کرتا ہے وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، محنت کرو لیکن اپنے دل کو دنیا کا غلام نہ بناؤ۔ دنیا میں سب سے بڑا سرمایہ اچھا وقت نہیں بلکہ سکون ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں کتنا ہی لمبا سفر کرنا پڑے۔ تم جو کچھ ہو وہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت وہ سفر ہے جو خودی کو فنا کر کے وصال تک لے جاتا ہے۔ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے وہی تمہیں تبدیل کرتی ہے۔ زندگی صرف زندہ رہنے کا نام نہیں، جینے کا شعور بھی چاہیے۔ سب سے بڑا سچ وہ ہوتا ہے جسے سن کر تمہارا نفس بے چین ہو جائے۔ جو شخص اپنے نفس کو مار لیتا ہے وہ شیطان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تنہائی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تمہیں تمہاری اصل شکل دکھاتا ہے۔ آزادی وہ نہیں جو باہر ہو، آزادی وہ ہے جو اندر سے ہو۔ پیسہ تمہاری عزت نہیں بڑھاتا، عزت تمہارا کردار بڑھاتا ہے۔ کامیابی وہ ہے جو دل کو سکون دے، نہ کہ صرف جیب کو بھرے۔ جب تمہارا ظرف بڑا ہو جائے دنیا کی باتیں چھوٹی لگتی ہیں۔ عقل ایک نعمت ہے لیکن دل کی روشنی کے بغیر اندھی ہے۔ جو انسان اپنے اندر کی خاموشی کو سن لیتا ہے وہی حقیقت کو پہچان پاتا ہے۔ کامیاب لوگ سوالوں سے ڈرتے نہیں، جوابوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ماضی کو معاف کرو، حال کو جیو اور مستقبل کو سنوارو۔ جو شخص راضی ہے وہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے۔ تمہارا سب سے بڑا استاد تمہاری ناکامی ہے۔ جب اللہ تمہیں صبر دیتا ہے تو وہ تمہیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اگر تم دل سے ہار گئے تو دنیا کی کوئی فتح تمہیں کامیاب نہیں بنا سکتی۔ اللہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر اندھیرا روشنی سے پہلے کا امتحان ہے۔ جو اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑتا ہے وہ ایک دن اپنی حقیقت پا لیتا ہے۔ وقت کی قدر وہی جانتا ہے جس نے اسے کھو دیا ہو۔ جس دن تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ سب کچھ وقتی ہے اس دن تمہیں سکون مل جائے گا۔ محبت میں فنا ہونا ہی اصل بقا ہے۔ جو لوگ تمہیں بدلنا چاہتے ہیں ان سے پہلے خود کو سمجھو۔ حق کی پہچان کرنے والا
کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اصل طاقت یہ ہے کہ تم خاموشی سے برداشت کرو اور اپنے رب سے تعلق جوڑے رکھو۔ جب تم سچ بولتے ہو تمہاری روح ہلکی ہو جاتی ہے۔ پیسہ کمانا فن ہے لیکن اسے سنبھالنا حکمت ہے۔ جس شخص نے شکر ادا کرنا سیکھ لیا وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ بعض مرتبہ زندگی تم سے سب کچھ لے لیتی ہے تاکہ تمہیں سب کچھ سکھا دے۔ دکھ وہ جگہ ہے جہاں رب انسان سے قریب ترین ہوتا ہے۔ سچائی وہ خزانہ ہے جو ہر زمانے میں قیمتی ہوتا ہے۔ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، اس کا پھل وقت پر ملتا ہے۔ جب نیت صاف ہو تو راستے خود بخود ہموار ہو جاتے ہیں۔ جسے رب ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جو لوگ تمہارے صبر کا امتحان لیتے ہیں وہ دراصل تمہاری عظمت کے گواہ ہوتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم رب سے جڑے رہو ہر حال میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کی اصل دولت اس کی سوچ ہے۔ جس دن سوچ بدل گئی قسمت خود بخود بدل جائے گی۔ خود کو پہچاننے والا ہی اللہ کو پہچانتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو اپنے دل کی باتوں کو سنے وہی سچ کی طرف جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کی ایک قیمت ہے سوائے صبر کے، وہ قیمت نہیں عظمت ہے۔ اپنے حال میں خوش رہو کیونکہ یہی شکر گزاری کا دروازہ ہے۔ سچائی کے راستے پر اکیلا چلنا بہتر ہے جھوٹ کی بھیڑ میں چلنے سے۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے گہرا جواب ہوتا ہے۔ زندگی میں سکون پانے کے لیے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھو۔ اللہ کے وہی بندے کامیاب ہوتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی فکر میں ہوتے ہیں۔ حقیقی علم وہ ہے جو دل کو بدل دے۔ جو کچھ بھی تمہیں ستا رہا ہے وہ تمہیں کچھ سکھا رہا ہے۔ اگر تم اللہ کے ہو گئے تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا۔ دھوکہ دینے والا دوسروں کو نہیں سب سے پہلے خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ خوف صرف سوچ کا نام ہے، حقیقت میں وہ کچھ نہیں۔ جن لوگوں کو تم کھو چکے ہو وہ تمہیں کچھ نہ کچھ سکھا گئے ہیں۔ محبت وہ پھول ہے جو ہر دل میں اگ سکتا ہے اگر دل کو نفرت سے پاک کر دیا جائے۔ انسان جتنا خاموش ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی روح کے قریب ہوتا ہے۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جو دل کو سکون دے، نہ کہ صرف جیب کو۔ ہر رات ہمیں مرنے کی مشق کراتی ہے تاکہ ہم زندگی کی حقیقت کو جان سکیں۔ زندگی ایک امتحان ہے اور ہر امتحان کا نتیجہ صبر سے نکلتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں عزت دیں تو پہلے خود کو عزت دو۔ جس دل میں شکر ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اپنی منزل کو مت دیکھو، اپنے سفر کو خوبصورت بناؤ۔ خود کو جیت لینا سب سے بڑی جیت ہے۔ انسان کو دو چیزیں مارتی ہیں، مایوسی اور خواہش۔ آخرت کا سوچنے والا کبھی دنیا کے قریب میں نہیں آتا۔ جو صبر کرتا ہے وہ اندر سے طاقتور ہوتا ہے۔ خاموشی وہ زبان ہے جسے صرف دل والے سمجھتے ہیں۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا آئے گا۔ جب تک تمہارے اندر روشنی ہے دنیا کی تاریکی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ محبت صرف لینے کا نام نہیں
محبت قربانی کا دوسرا نام ہے۔ جو رب سے رجوع کرتا ہے اس کی طرف لوٹ جاتا ہے، وہ خود کو پا لیتا ہے۔ انسان کے الفاظ اس کا اصل آئینہ ہوتے ہیں۔ خاموشی وہ ہتھیار ہے جس سے بڑی بڑی جنگیں جیتی جا سکتی ہیں۔ زندگی ہر روز ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم بہتر بن سکیں۔ ملی ہوئی زندگی پر راضی رہنا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ خود کو معاف کرنا سب سے بڑی بخشش ہے۔ جو شخص شکر گزار ہے وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ محبت وہ چیز ہے جو انسان کو انسان سے جوڑتی ہے۔ آخرت کی یاد دل کو دنیا کی گندگی سے بچاتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو گزر گیا وہ سبق تھا، جو ہے وہ امتحان ہے، جو آئے گا وہ انعام ہوگا۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی تنہا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ محبت میں انا نہیں ہوتی، اور جہاں انا ہو وہاں محبت نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا دنیا کی ہر کامیابی سے بڑی ہے۔ جو شخص خود کو ہر روز تھوڑا بہتر بناتا ہے وہی کامیاب ہے۔ دل وہی پاک ہے جس میں ہر کسی کے لیے بھلائی ہو۔ محبت ایسی خوشبو ہے جو دینے والے کے ہاتھوں میں بھی رہ جاتی ہے۔ مایوسی کفر ہے، امید ایمان ہے۔ زندگی سیکھنے کا دوسرا نام ہے۔ جو سیکھتا نہیں وہ جیتتا نہیں۔ اگر تمہیں سچ جاننا ہے تو خاموشی سے خود سے پوچھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیسہ وہ چیز ہے جسے کمانا عقل ہے، لیکن اسے سنبھالنا حکمت ہے۔ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ تمہارے دل کو سکون دے دیتا ہے۔ صبر وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی دیتا ہے۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم تک آ کر رہے گا، چاہے دنیا اسے کتنا ہی روک لے۔ محبت وہ سمندر ہے جس کی گہرائی کو لفظوں سے ناپا نہیں جا سکتا۔ ہر چیز جو ہمیں تکلیف دیتی ہے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی بھی ہے۔ دین اور دنیا کی کامیابی ایک ہی راستے پر چل کر حاصل کی جا سکتی ہے، سچا دل، محنت اور بھروسہ۔ محبت میں خود کو کھو دینا اصل میں خود کو پا لینا ہے۔ اگر دل میں خیر ہو تو زبان سے کبھی شر نہیں نکلتا۔ زندگی کو آسان بناؤ تاکہ تم آخرت کو کامیاب بنا سکو۔ شکر ادا کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ غور و فکر کے بغیر زندگی اندھیرے میں چلنے جیسی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت کو جیتنے کے لیے دل دینا پڑتا ہے، دماغ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان وہی سچا ہے جو مصیبت میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ دل وہی روشن ہے جو اندھیروں میں بھی نور پھیلاتا ہے۔ جس نے خود کو پہچان لیا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ ہر روز ایک نئی شروعات ہے اپنے کل کو بہتر بنانے کی۔ پیسہ انسان کا غلام ہو تو بہتر ہے، آقا بن جائے تو خطرناک ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ عشق وہ کیفیت ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے جوڑ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب دنیا تم پر تنگ ہو جائے تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص خود کو پا لیتا ہے وہ پوری کائنات پا لیتا ہے۔ تمہاری آزادی
تمہارے خوف سے آگے ہے۔ زندگی میں سب کچھ وقتی ہے سوائے اس لمحے کے جسے تم جیتے ہو۔ حقیقی سکون صرف تب آتا ہے جب تم اندر سے خالی ہو کر جیتے ہو۔ تم جو ہو وہ تمہارے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، نہ کہ تمہاری باتوں سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم وہ خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں امن ملے تو دوسروں کو امن دو۔ ہر صبح اٹھ کر شکر ادا کرو کہ تمہیں دوبارہ جینے کا موقع ملا۔ ہر دن ایک چھوٹا قدم ہے عظمت کی طرف، صرف چلتے رہو۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہماری خواہشات ہی ہماری آخرت کا فیصلہ کرتی ہیں۔ جس سفر کا انجام کامیابی ہے اس سفر کو ہی کامیابی کہنا چاہیے۔ حقیقت کی خواہش ہی حقیقت کا حاصل ہو جانا ہے۔ آپ برداشت کرو کیونکہ آپ کا مالک بھی آپ کو برداشت کر رہا ہے۔ ہماری حقیقت تنہائی اور خاموشی میں ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی اداس کہانیاں نہ سنانا، کیونکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے اور یہ لوگوں سے اپنے بارے میں ہمدردی کے لیے ہوتا ہے۔ لوگوں سے اپنے بارے میں باتیں کر کے انہیں مشکل میں نہ ڈالنا۔ انسان اگر مخلوق کی خدمت، مخلوق کی محبت اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کے قرب کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اگر مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ عمل اللہ کے قریب کر دینے کا حق رکھتا ہے۔ وجود یعنی تیرا جسم ایک گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار ہے۔ گھوڑا اتنا لاغر اور کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے، اور گھوڑا اتنا سرکش اور خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ انسان کو انسان پر رعب جمانے اور انہیں جھڑکی دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نقلی حق صرف نفس کے غرور کا دھوکہ ہے، اور غرور انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ اگر آپ معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے شخص کو معاف کر کے دیکھیں جس نے آپ کے کردار پر تہمت لگائی ہو۔ آپ جان جائیں گے کہ معاف کرنے کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے۔ جن لوگوں نے اپنی مشکلوں کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل ان لوگوں نے اپنی مشکلوں میں اضافہ کیا، تو دوسروں کو بتانے سے مصیبت بڑھ جاتی ہے، اور مصیبت پر اس لیے خاموش رہنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور صبر آ جانے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ جس کے کان نیکی کی بات سنتے نہیں ہیں اس کو تم چھوڑ دو، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو اور بحث نہ کرو، لوگوں کو شرمندہ نہ کرو۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی اور انداز زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے، اور وہ منافقت بھی جسے فیشن کے طور پر چن لیا جائے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ کسی کی محبت میں دخل نہ دو۔ اللہ کے الفاظ کے معنی اپنی ڈکشنریوں سے مت بناؤ۔ اللہ جانے اور اللہ کے بندے جانے۔ آپ ساری کائنات کے مالک سے دوستی کرو تو ساری کائنات آپ کو اپنی نظر آئے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں جہاں غیر ہی غیر ہیں، کوئی ایک دکا اپنا مل جائے گا، اور جس نے اس دنیا کی بھیڑ میں کسی اپنے کو پہچان لیا تو یہ بڑی بات ہے۔ جھوٹا اگر نماز بھی پڑھے تو یہ جھوٹ ہے، جھوٹا اگر بظاہر امیر المؤمنین بھی بن جائے تب بھی جھوٹا ہے۔
سچائی کا مطلب ہے کہ جھوٹ کو برملا جھوٹ کہو اور سچ کو برملا سچ کہو، اور نہ سمجھ آنے والی بات کو برملا نہ سمجھنے والی بات کہو۔ ٹھہرنے والے سے محبت نہ کرنا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے، اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے اور زندگی کو پردہ اور حجاب بنا لیتا ہے، اس سے محبت نہ کرنا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ کون سی آنکھ آپ نے دیکھی ہے جو روئی نہ ہو؟ کیا آپ نے ایسی آنکھ دیکھی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی۔ تو وعدہ تب پورا ہوتا ہے جب آپ ایک جگہ جم جائیں اور دوسرا مل جائے تو آپ نے دوسرے کو چھوڑ دینا ہے۔ یہی تو کرنا ہے آپ نے۔ جس طرح باہر دھوپ اور سایہ ہے، اسی طرح آپ کے اندر کبھی سایہ ہے اور کبھی روشنی۔ آپ کے اندر ہی دھوپ اور چھاؤں ہے۔ آپ کے اندر رات دن گزرتے ہیں۔ کبھی بیٹھے بیٹھے خیال روشن ہو جاتا ہے اور کبھی بیٹھے بیٹھے خیال تاریک ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ آج بڑا غم زدہ ہوں، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے سمجھ نہیں آتا۔ سمجھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ آپ کہتے ہیں کہ انسان اکیلا ہی کافی ہے، تنہائی میں مطمئن ہے، لیکن جب وہ اپنے اندر اپنے وجود کو ڈھونڈتا ہے تو اسے اپنے اندر ایسے کل پرزے ملتے ہیں جن کا تعلق غیروں سے ہے، اوروں سے ہے اور دوسرے انسانوں سے ہے۔ مثلاً اس کی آنکھ جسے بینائی کہتے ہیں، وہ کوئی اپنے جیسا دوسرا وجود دیکھنا پسند کرے گی تو ایک اور انسان آ گیا۔ اب کچھ بھی نہ دیکھے گا تو آئینہ دیکھے گا، اپنے وجود کا عکس دیکھے گا اور مطمئن ہو جائے گا۔ پریشان ذہن میں اچھا خیال نہیں ہوتا۔ ہماری محبت ان سے ہونی چاہیے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ زندگی کا بوجھ اٹھانا عبادت ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کے شر اور ظلم سے بچ گئے، وہ غم سے بچ گئے۔ بھیڑ میں تنہائی کو برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ تو کھو جائے ڈھونڈ نکالوں، اب تو ڈھونڈ کہ میں کھو جاؤں۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز بنایا گیا ہے۔ سب سے بھاری دن وہ ہے جب اعمال کے مطابق انصاف مل جائے، اور سب سے آسان دن وہ ہے جب تمہیں ایسا انعام ملے جو تمہارا حق نہیں تھا۔ دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے۔ جن لوگوں کا مزاج نفرت ہو، ان کو محبوب کا راستہ نہیں ملا کرتا۔ جس کا مزاج محبت ہے، وہ خود ہی محبوب ڈھونڈ لے گا۔ جو سچا نہیں، وہ کسی سچے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ مایوسی سے اگلا قدم کامیابی کا ہے۔ اگر تم ایک عقل مند شخص ہو تو ان چیزوں پر غور کرو جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، اور ختم ہونے والی صورتوں اور رنگینیوں کو چھوڑ دو۔ ایک خادم کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت بات وہ ہے جو وہ اپنے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اس دنیا کی تمام چیزوں میں سوال چھپا رکھے ہیں، اور وہی ہے جو ان کو حل کرنے کا علم عطا کرتا ہے۔ انسان کی طاقت اس کی ہر آرزو کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ محنت ایک غلام کو بھی سلطان بنا سکتی ہے۔ ہمارے اللہ نے اس دنیا کی بنیاد اسباب پر رکھی ہے۔ اس نے کامیابی کے لیے محنت کو سبب رکھا ہے۔ یاد رکھو، صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ بیج مٹی اور پانی کی صحبت میں رہتا ہے تو انگور بن جاتا ہے۔
دانہ اپنے آپ کو مٹی میں ملاتا ہے تو اس کا ظاہر ختم ہو جاتا ہے اور باطن سامنے آتا ہے۔ عقل مندوں کا طریقہ خاموشی اور جاہلوں کا فراموشی ہے۔ انسان کو اس دنیا کی تمام خوبصورت چیزوں سے محبت کرنی چاہیے، پر دل میں ہمیشہ رہنے والی ذات کی محبت ضرور ہونی چاہیے۔ یہ مت کہو کہ میں نے بہت زیادہ فرما برداری کی ہے، بہت زیادہ عبادت کی ہے۔ ایسا کہنے والا انسان اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو اللہ کی فرما برداری میں اسے تلاش کرو۔ تکلیف دے کر محبت جتلانا ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینے کے برابر ہے۔ دنیا سے ایسا تعلق رکھو جیسا کہ تم آگ سے رکھتے ہو۔ آگ سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہو اور فائدہ بھی حاصل کرتے ہو۔ غریبی مرد کو ننگا کرتی ہے اور پیسہ عورت کو۔ بڑا بول اور برا بول دونوں ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ جو دعا سے نکل گیا اسے بددعا میں بھی کیا یاد رکھنا۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ اونٹ اگر بیٹھ بھی جائے تو کتوں سے زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ دوسرا کچھ کہے بغیر سر ہلا رہا ہو تو سمجھ لو کہ بکواس بند کرنے کا وقت ہے۔ اگر تم نے انسان سے وفا کی ہے تو خدا کے ساتھ وفا کی ہے۔ دو چیزوں کی عادت بنا لے، مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ آگے بڑھنے کے لیے پیچھے کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کی خامیوں سے خریدتے ہیں اور سوچ سمجھ کر آپ کو بیچتے ہیں۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا ہو۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ ہمیں دلوں کے اندر جھانکنے کا موقع دیا جائے تو ہمیں ایک دوسرے پر ترس آئے گا۔ اگر تم روشنی بنو گے تو تمہیں راستہ دکھانے کے لیے چراغ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ ہر وہ دن جس میں تم نے کچھ نہ سیکھا تم نے اسے ضائع کر دیا۔ تم وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، تم وہ ہو جو تم بار بار کرتے ہو۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، افسوس کہ وہ اپنے شاگردوں کو مار دیتا ہے۔ سچ بولنے کی ہمت رکھو چاہے تمہاری آواز کانپتی ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ تمہیں وہی دیتا ہے جس کے لیے تم تیار ہوتے ہو، نہ زیادہ نہ کم۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں، یہ لمحہ بھی گزر جائے گا۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جو تمہیں ہر لمحہ زندہ رہنے کا سبق دیتی ہے۔ ایک قطرہ اشک کا جو تنہائی میں گرے، آسمان کے سب فرشتے اسے جانتے ہیں۔ تمہیں بار بار گرانے والے حالات تمہیں بلندیوں کے قابل بنا رہے ہوتے ہیں۔ جو اپنے نفس کا دشمن بن جائے وہ کبھی کسی سے شکست نہیں کھاتا۔ حقیقی سکون دنیا سے نہیں دل کے یقین سے آتا ہے۔ ہر شخص کے اندر ایک خاموش چیخ چھپی ہوتی ہے جو دنیا کو نہیں سنائی دیتی، لیکن وہ چیخ رب تک جاتی ہے اور وہی رب اس کا جواب سکون کی صورت میں دیتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے زخموں پر شرمندہ نہ ہو، وہ تمہیں خدا سے جوڑتے ہیں۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے کئی صفحے آنسوؤں سے گیلے ہوتے ہیں، لیکن انہی صفحوں پر سب سے قیمتی سبق لکھا ہوتا ہے۔ دکھ
اصل میں علم کا دوسرا نام ہے جو رب خود ہمیں سکھاتا ہے۔ کبھی کبھی رب تمہیں تنہا اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنی پہچان ہو۔ بھیڑ میں انسان اکثر خود کو کھو دیتا ہے۔ تنہائی وہ نعمت ہے جہاں انسان رب کی آواز پہچانتا ہے۔ ہم ہمیشہ آسان زندگی مانگتے ہیں لیکن رب ہمیشہ بامقصد زندگی دیتا ہے۔ آسانی میں شاید ہم سو جائیں لیکن مقصد میں ہم جاگتے ہیں۔ اسی جاگنے کا نام شعور ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمائی وہ دل ہے جس میں تمہارے لیے دعا ہو، اور سب سے بڑی غربت وہ لمحہ ہے جب سب ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہو۔ دل کو بھرنا ہو تو دنیا نہیں، رب چاہیے۔ تمہاری خاموشی رب کو زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ تمہارا دل سنتا ہے، زبان نہیں۔ دعائیں اکثر لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایک آنسو، ایک آہ کافی ہوتی ہے اسے سب کچھ سمجھنے کے لیے۔ لوگ تمہیں تمہارے ماضی سے پہچانیں گے لیکن رب تمہیں تمہارے ارادوں سے جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کا رحم ہمیشہ انسان کی امید سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہی رحم نئی شروعات بناتا ہے۔ انسان اس وقت بڑا نہیں بنتا جب وہ جیتتا ہے، بلکہ جب وہ ٹوٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہارنے کے بعد بھی ہار نہ ماننا یہ ایمان ہے، طاقت ہے، بندگی ہے۔ رب اسی کو پسند کرتا ہے جو گر کر اٹھنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ سچ وہ نہیں جو زبان سے بولا جائے، سچ وہ ہے جو روح کو ہلا دے۔ ایسے سچ کم کہو لیکن جب کہو تو دل کو بدل دو۔ دنیا کو الفاظ نہیں، احساسات بدلتے ہیں۔